اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ والفتح قریب صدق اللہ العلی العظیم۔ میں شجاعت علی، چیئرمین میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ٹیچرز کوآرڈینیشن کمیٹی ضلع گانچے۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی برادرز کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے صبح سے اب تک ہمارے اس احتجاج کو کور کیا۔ آج کا یہ دھرنا، یہ آج جو ہے نا اچانک ہم نے دھرنا نہیں دیا، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں۔ کئی سالوں سے ہمارے جو ہے نا مطالبات، سب سے پہلے ہم نے اپنے آفیسز کے ذریعے اپنے افسران بالا کو مختلف اپیل کی شکل میں، درخواستوں کی شکل میں ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد وہاں سے سنوائی نہیں ہوئی تو ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عدالتوں سے مختلف گروپس میں ٹیچر عدالتوں میں گئے اور مختلف ہر اس کو جو ہے نا ٹیچر کے جو عدالت میں جتنے گروپس گئے ان کا جو ہے نا ان کے حق میں فیصلے آئے۔ اگلے اعلیٰ عدالت میں اپیل کیا تو اعلیٰ عدالت سے بھی ان کے حق میں فیصلہ کیا، اور یہاں تک جو ہے نا کہ سپریم اپیلیٹ کورٹ سے سب سے پہلے وزیر حسن اینڈ ادرس کے نام سے ایک فیصلہ ہوا اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا۔ اس کے بعد ایک اور گروپ گیا، ان پہ بھی امپلیمنٹ ہوا۔ تو اس امپلیمنٹیشن کو لے کے ہم نے بھی جو ہے نا امپلیمنٹیشن کے کیس دائر کیا، تو عدالت نے جو ہے نا ٹیچروں کے حق میں فیصلہ دیا۔ لیکن جب امپلیمنٹ کا وقت آیا تو ڈپارٹمنٹ نے جو رپورٹ پیش کی اس میں کچھ مالی جو ہے نا بہت زیادہ اس میں پیسے انوالو ہیں، ہم اتنے بجٹ جو ہے نا ان کے لیے مختص نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو گلگت بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی کے جو ہمارے قائدین ہیں، جناب ظفر اللہ اور وسید اللہ صاحب، جی بی ٹی اے کے غلام اللہ صاحب، کاچو الطاف صاحب، انہوں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو بیک بینیفٹس ہیں، ہمارے جو ایریئرس ہیں، ہم نہیں لیں گے۔ ہمیں جو ہے نا اپنے جو ہے نا ڈیٹ آف پاسنگ سٹی سے 14 دیا جائے اور ڈیٹ آف پاسنگ بی ایڈ سے 16۔ ہم یہ مطالبہ لے کے ایک سال سے، پچھلے ایک سال سے زائد عرصے سے ہم اپنے دفتروں کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کوآرڈینیشن کمیٹی نے کلاس بائیکاٹ کی کال دی، تو ہم نے کلاس بائیکاٹ کیا، لیکن اس پہ بھی کوئی جو ہے نا عمل درآمد ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ تو ہمارے گلگت بلتستان ٹیچر کوآرڈینیشن کمیٹی نے کے قائدین نے آج سے دھرنے کا اعلان کیا، دھرنے کی کال دی، اور ہم نے اسی پر لبیک کہتے ہوئے آج تقریباً 400 سے 450 کے قریب اساتذہ نے پورے گلگت بلتستان میں، یہ صرف گانچے میں نہیں ہو رہا، پورے صوبے میں ہر ضلع کے ڈسٹرکٹ آفیسز میں اور ہر ڈویژن کے ڈائریکٹریٹ آفیسز میں ہم نے پرامن اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ یہ احتجاج ابھی ہمارا مرکز کردو ہے، تو اس کردو میں کاچو الطاف صاحب ہمارے جی بی ٹی اے کے صدر ہیں، اور منور صاحب کوآرڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج شام تک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے ٹیچروں کو جو ہے نا ٹیچروں کو آج جو ہے نا 4 بجے سے وہاں سکردوں میں ٹیچروں کو ڈسبرس کیا تھا، کل تک کے لیے ملتوی کیا ہے، یہ دھرنا ختم نہیں کیا ہے، یہ کل تک کے لیے ملتوی کیا ہے۔ کل جو ہے نا ہم پھر دھرنے میں بیٹھیں گے۔ آج میں ان سیاسی اکابرین اور یہاں خپلو کے جو دھرنے کے حوالے سے میں بطور جو ہے نا ایک عہدیدار کے میں کلیئر کر دوں کہ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے بہت سارے سیاسی اکابرین، جن میں جناب
حاجی عبدالحمید صاحب, قطب الدین صاحب, امان اللہ صاحب, اپنا غلام علی صاحب, آصف ایڈوکیٹ صاحب, چیئرمین ابراہیم صاحب, غلام عباس صاحب, اچھا اس کے علاوہ طاہر ثانی, سابق ہیڈ ماسٹر, پنشنرز ایسوسیشن کے صدر حاجی جعفر صاحب, ان سب نے ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا. اور آخر میں حاجی حمید صاحب نے مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اپنا مطالبہ مجھے دے دیں, میں ابھی گلگت روانہ ہوتا ہوں, آج میں گلگت روانہ ہو جاؤں گا, سی ایم صاحب سے میں ملوں گا, آپ اپنا مطالبہ قرارداد کی شکل میں دے دیں. تو ہم نے حاجی حمید صاحب کی ڈیمانڈ پر, ان کی جو ہے نا جو ہم سے ہمدردی کا جو انہوں نے جو اظہار کیا, اس پر لبیک کہتے ہوئے آج ہم نے ٹیچروں کو جو ہے نا ڈسبرس کر کے دھرنے کو جو ہے نا کل تک کے لیے تاکہ ملتوی کیا, شاید کل جو ہے نا دھرنا نہیں بھی ہو سکتا ہے, کل آج شام کو جو ہے نا ہماری کوارڈینیشن کمیٹی کی طرف سے کوئی مثبت فیصلہ آ جائے یا کوئی وہاں پہ جو ہے نا ٹیبل ٹاک پہ جو ہے نا, ہم اس کے انتظار میں ہیں. اچھا, ان کے مطابق جو ہے نا ہم آگے چلیں گے. آج حاجی صاحب اور دیگر سیاسی اکابرین نے کہا کہ ٹیچر جو ہے نا ادھر دن بھر جو ہے نا یہاں پہ تپتی دھوپ میں رکھنے کی بجائے ہم آگے جا کے آپ کے مطالبات حل کریں گے, انشاءاللہ آپ کو مثبت اور آپ کے حق میں فیصلہ لے آئیں گے. تو ہم نے اس وجہ سے جو ہے نا آج کا دھرنا یہیں تک پہ ہم نے ملتوی کر دیا ہے. تو میں ایک تو جو ہے نا آج پورے دھرنے کو جو ہے نا دیکھ رہا تھا, بہت تھکا ہوا ہے. تو میں میرے جو ہے نا فاضل دوست یحییٰ صاحب اور میرا بھائی جو ہے نا ہمارے جو ہے نا کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبر غلام نبی صاحب اور فیض اللہ صاحب, ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس دھرنے کو یہاں تک لانے میں ساتھ دیا. تو یحییٰ صاحب کو میں ریفر کرتا ہوں, آپ جو ہے نا کچھ فرمائیں. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد یحییٰ خان, وائس چیئرمین ٹیچرز کوارڈینیشن کمیٹی ضلع گانچھے, آپ تمام صحافی حضرات کا خاص طور پر گانچھے ٹی وی, اپولو پریس کلب کے آپ تمام رپورٹرز کا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور تمام اساتذہ کرام کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہم اساتذہ کی زبان بن کر ہماری آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک, ارباب اختیار تک ہماری آواز کو پہنچایا. آج ہم یہاں پر ضلع بھر کے اساتذہ کرام کو جمع کر کے ایک منظم دھرنا اور ایک پرامن دھرنا دینے میں الحمدللہ ہم کامیاب رہے. یہ ضلع گانچھے کی تاریخ کا ایک شاندار واقعہ ہے اور انشاءاللہ اساتذہ اس واقعے کو کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے تعلیم و تدریس کی تاریخ کا. اور ہم نے یہ دھرنا, جیسا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا, اساتذہ کرام کی اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو تحریک چلی ہے وہ پچھلے 1 سال سے چل رہی ہے. لیکن ہمارے محکمہ کے ارباب اختیار نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اختیار کرتے ہوئے بہت زیادہ طول دیا. حالانکہ یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ نہیں ہوا تھا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب آپ نے 300 کے لگ بھگ اساتذہ کو بی ایڈ پاسنگ کی تاریخ سے 16واں سکیل دیا ہے اور سی ٹی پاسنگ کی تاریخ سے 14واں سکیل دیا ہے, تو باقی 6700 جو اساتذہ ہے جو ان کو اس حق سے کیوں محروم رکھا گیا ہے, یہ ناقابل سمجھ ہے. اور یہ ان اساتذہ کے ساتھ ایک سنگین قسم کی ناانصافی ہے, جس کی دہائی دینے کے لیے ہم نے گزشتہ دنوں بطور احتجاج ہماری تحریک کے پہلے مرحلے میں
ہم نے کلاسوں کا بائیکاٹ، اس سے پہلے ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے بھی ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ اس دفعہ ہم نے 3 دن مسلسل کلاسوں کا بائیکاٹ کیا، بوجھل دل کے ساتھ، کیونکہ ہم نے خوشی کے ساتھ یہ نہیں کیا، ہمارے بچے سفر ہو، ان کی پڑھائی سفر ہو رہی ہے، اور ہمارے اپنے بچے ہیں الحمدللہ۔ ہم وہ اساتذہ ہیں جن کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ہم بحیثیت والدین بھی ہمیں احتجاج کا حق ہے، اور بحیثیت اساتذہ بھی ہمیں احتجاج کا حق ہے، دونوں طرح سے ہم نقصان میں ہیں۔ تو ہم نے کلاسوں کی جو ہے 3 دن کلاسوں کی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اس سے بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے اپنے کوآرڈینیشن کمیٹی، ٹیچرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے گلگت کے جو مرکزی قائدین ہیں، جناب ظفر صاحب اور جناب وسید اللہ صاحب، اور GBTA کے جو محترم نمائندہ ہیں جناب غلام اللہ صاحب، ان کے کال پر ہم نے آج اس شاندار دھرنے کا ہم نے اہتمام کیا، اور الحمدللہ توقع سے بڑھ کر یہ دھرنا کامیاب رہا۔ اور اس دھرنے میں سیاسی زعماء نے اور جو سماجی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی اس دھرنے میں تشریف لا کر ہم اساتذہ کے حوصلے بلند کیے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ابھی ہم انتظار میں ہیں، ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے اس مسئلے کا حل ایک ابرومندانہ حل نکل آئے گا جلد، اور حل کے نکل آنے تک ہم اپنے مرکزی قائدین کی اگلی کال کے انتظار میں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت تک یہ ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی آفس کے سامنے دھرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور کل کے دھرنے میں ہم بھرپور توقع کر رہے ہیں انشاءاللہ، آج سے بھی زیادہ انشاءاللہ بڑی تعداد میں اور زیادہ اساتذہ کرام حاضر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ تحریک کامیاب ہو کر رہے گی۔ کچھ وقت لگے گا، لیکن جب اساتذہ نکلے ہیں تو بقول افتخار عارف، کوئی بولے گا تو آواز سنائی دے گی، کوئی بولے گا تو آواز سنائی دے گی، ہو کا عالم ہو تو مضمون صدا کیا باندھے۔ تو اساتذہ جب نکلے ہیں تو اساتذہ کو اندازہ ہوا ہے کہ معاشرے میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دل میں اساتذہ کا احترام نہیں ہے، وہ غلط فہمی آج اب دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ آج کے دھرنے میں ہمارے سیاسی زعماء نے، سماجی زعماء نے شرکت فرما کر اساتذہ کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے حوصلے بلند ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ پھر میں آپ تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا، بہت بہت شکریہ۔ سر تو یہ بتائیے کہ ایک جب آپ نے دھرنے کا اعلان کر دیا اور جو دھرنے میں شریک نہ ہونے والوں کو آپ نے جرمانے کا اعلان، آپ کی طرف سے فیصلہ کیا کہ جرمانہ عائد کیے جائیں گے؟ نہیں، ہم نے کوئی جرمانہ، کوئی یہ غلط بات پھیلی ہے، کوئی ہم نے کسی کو ہم نے کوئی جبر نہیں کیا۔ ہمارے چیئرمین صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو ان کے حوالے سے بھی یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ انہوں نے میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں۔ کل ہم نے اسی جگہ پر میٹنگ طلب کی تھی، ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ہمارے کسی اس میں جو ہے نا، ہم نے یہ حقوق کی جنگ ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے، یہ کہ جو ہے نا ہر ایک کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ کل جو ہے نا کچھ یہ باتیں بھی آپ کا دوسرا سوال شاید یہ آئیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ شجاعت نے جو ہے نا یہ کرا ہے، شجاعت کو انہی اساتذہ نے لایا ہے بخدا۔ ہم نے یہاں پہ آپ کے فاضل دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے GBTA کا صدر
حاجی فضیل صاحب تشریف فرما تھا. حاجی فضیل صاحب نے اس احتجاجی تحریک کی جو ہے نا اپنی ذاتی وجوہ کی بنا پر یا کسی اور بنا پر جو ہے نا اس نے معذوری ظاہر کی کہ میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن اس کو لیڈ نہیں کروں گا. تو اب کوئی احتجاجی دھرنا دیں گے یا احتجاج کریں گے تو کسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا لوگوں نے مشورہ کیا, پھر میں نے انکار کیا. میں نے یحییٰ صاحب کو بھی دیگر پھر جو ہے نا میں نے خود جو ہے نا نبی صاحب ان سب کو کہا کہ آپ لوگ آئیں, آپ میرے فاضل دوست ہیں, آپ مجھ سے بہتر بات کر سکتے ہیں. لیکن سب نے کہا کہ نہیں آپ ہی آگے آ جائیں. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. ابھی تک جرمانہ عائد نہیں کیا. کسی پہ جرمانہ عائد نہیں کیا ہے. ابھی تک ہم نے 1 روپے کا, آج کے دن تک 1 روپے کا کسی سے کنٹریبیوشن جمع نہیں کیا ہے. آپ جرمانے کی بات کر رہے ہیں. آج بھی کل بھی جو ہے نا کل یہاں پہ ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہمارے ہیڈ کوارٹر کے اساتذہ نے کیا. آج بھی جو ہے نا جب آپ تردید کر ہی رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کی طرف سے آج صبح آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک ڈائریکٹو جاری ہوا جس میں کہا گیا ہے کہ اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ سو کالڈ فائن. بالکل کہا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے ان کو کچھ غلط معلومات ان کی طرف سے دی گئی تھی. سر دیکھیں وہاں اس لیٹر کو آپ نے شاید آپ نے پڑھا ہوگا, وہاں پہ کچھ واٹس ایپ میسیجز کا ذکر بھی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے طرف سے اپنے ریجن میں وہ ٹیچر کوارڈینیشن کمیٹی کا جو ہے نا فیصلہ نہیں ہے, اپنے طرف سے کہیں پہ آج جو ہے نا آج کچھ ٹیچر جذباتی ہو رہے تھے تو وہ جذباتی اتنا بڑا مجمع جمع کیا تو جذباتی ظاہری بات ہے اتنے بڑے مجمع میں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کوارڈینیشن کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے. ہم نے آج بھی بہت سارے اساتذہ نہیں آئے, ہمارے ٹیچروں نے کہا کہ ان کو جبری کریں بلائیں. میں نے آپ لوگوں نے میرا سپیچ آخر میں سنا ہوگا, ہم نے کہا کہ آپ لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں تو آ جائیں, اگر یہ جو ہے نا نہیں آتے ہیں نہیں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا کوئی جبر نہیں ہے. اور ہمارے جو ہے نا آگے سے اسی حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کی طرف سے ڈائریکٹو جاری ہوئی جس میں کہا گیا کہ احتجاج کو منظم کرنے والے لیڈ کرنے والوں کی فہرست تمام ڈی ڈی اوز سے کہا کہ آپ ان کی فہرست مرتب کریں. سر اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ جب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, یہ صرف ایجوکیشن کی بات نہیں ہے, ہیلتھ میں, لوکل گورنمنٹ میں یا پی ڈبلیو ڈی میں, وہاں پہ بھی احتجاج ہوئے ہیں. جب کوئی احتجاج کرتے ہیں تو ہمارے جو افیسران ہیں ان کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. اس میں میرا پورے گلگت بلتستان میں تمام, یہ صرف ڈسٹرکٹ گانچھے کے ڈی ڈی صاحب نے جو ہے نا لسٹ طلب نہیں کیا ہے, یہ آگے سے ہائی اپ سے ان کے لیے ڈائریکٹیوز تھا, اسی ڈائریکٹیوز کے تحت جو ہے نا سب سے لسٹ طلب کیا ہے. لیکن یہاں ڈی ڈی آفس سے جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا صرف میرا اسی ڈائریکٹیو کے اندر یہ جو جرمانے والی بات بھی تھی. بالکل تھا, لیکن ہم اس کو جو ہے نا بالکل رد کرتے ہیں. ہم نے کہیں اس میں آپ کے احتجاج کو بھی انلیگل کہا گیا ہے. انلیگل یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا. یہ سوال آپ ڈپٹی ڈائریکٹر سے پوچھیں, وہ کس رول کے تحت ہم تو لیگل سمجھتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم تو لیگل سمجھتے ہیں. ٹیچرس جو ایک تدریسی شعبہ ہے اس کو زندگی کے مختلف مطلب وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. خصوصاً فارمر, اگر بیرونی ملک ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ وہ کورٹ کچہری کا معاملہ ہو, کسی ٹیچر کا کوئی پرسنل معاملہ بھی ہو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرس نے اس جو روڈ پر نکلنے اور مرد آباد کے نعرے لگانے اور جو پریکٹس آپ لوگوں نے آج کیا ہے احتجاج کا اور جی بی میں, یہ چیز اس معاملہ کو اس نہج تک نہیں آنا چاہیے تھا, یا آپ لوگوں نے کچھ جلدی بازی کیا ہے اس معاملے میں؟ عتیق صاحب ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے. عتیق صاحب میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتا. آج
جو صحافی آپ درمیان میں پہنچے، ہم نے کسی کے خلاف مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے. آپ ریکارڈ چیک کریں، ہم نے کہیں روڈ بند نہیں کیا. حتیٰ ہم نے اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو تخت چوک سے اوپر لانے نہیں دیا، تاکہ جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا سکول کا ایریا ہے، وہ بچے وہاں پہ سکول کی بسیں آئیں گے، وہ سفر نہ ہو. ہم نے یہاں تک خیال رکھا. ہم نے کہیں روڈ بلاک نہیں کیا، ہم نے کسی کے خلاف نعرہ بازی نہیں کی. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے، کہ جو سپریم اپیلیٹ کورٹ نے دیا ہے اس پہ 300 کے قریب لگ بھگ اساتذہ کو پہلے دیا جا چکا ہے. ہم نے کہیں کسی کے خلاف نعرہ بازی نہیں کی اور نہ کبھی کریں گے. ہم دوسروں کو جو ہے نا اس طرح کے غلط فعل سے روکنے والے ہیں، ہم اس طرح کی نعرہ بازی کو جو ہے نا فروغ دینے والے نہیں ہیں. ٹھیک. تو اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ بہت سارے سیاسی زعماء آئے، انہوں نے آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کی، آپ کے مطالبات میں حق میں بات کی، اور یہاں تک کہا کہ حاجی حمید آ کے آپ کے مطالبات آگے پیش کرنے کا اندیا دیا. اس کے باوجود آپ نے، جیسے آپ کے ساتھی نے کہا کہ بوجھ الدل کے ساتھ آپ نے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب کم از کم کلاسوں کا بائیکاٹ ختم ہو جانا چاہیے تاکہ تدریسی عمل جاری ہو، چونکہ آپ کے مطالبات آگے جا چکے ہیں تمام، نہ صرف میڈیا کے ذریعے بلکہ جو نمائندوں کے ذریعے سے. تو اس کا اب کلاسوں کی تدریس کا بائیکاٹ کا کیا جواز ہے؟ میرے دوست فدا صاحب، بالکل آپ کی بات بجا ہے. ہم یہاں دھرنے میں بوجھل دل کے ساتھ ہیں. اب بھی ہم جو ہے نا نہیں چاہتے ہیں. آج بھی اگر گلگت میں کوئی جو ہے نا کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ، جی بی ٹی اے کے ساتھ کوئی ٹیبل ٹاک پہ کوئی ان کے ہمارے مطالبات ماننے کا جو ہے نا کوئی امید ہے. حاجی حمید صاحب نے وعدہ کیا ہے. راستے میں جو ہے نا اس نے مجھے راستے میں فون بھی کیا تھا کہ میں گلگت کی طرف نکل گیا. شام تک کوئی خبر ملے کہ اور ہمارے جو ہے نا قائدین ہمیں اچھا حکم دے دیں کہ ہمارے مطالبات کو جو ہے نا مان لیا گیا ہے، تو ہم کل صبح سے جو ہے نا 100% جو ہے نا سکولوں میں جائیں گے. ہم بالکل جو ہے نا سکول بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں. بائیکاٹ بھی ہم نے بائیکاٹ 3 دن ہم نے پہلے کیا ہے، لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اگر یہی جو ہے نا زعماء 3 دن پہلے آتے جب ہم کلاسوں کے بائیکاٹ پہ تھا، ہم نے کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی، اس وقت آتا، آج دھرنے کا نوبت نہیں. میری طرف سے دوستوں کا نہیں پتہ، میری طرف سے آخری سوال یہ ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی پروموشن ضرور ہو جانی چاہیے، لیکن باضابطہ ٹیسٹ ہو کے ٹیسٹ کے مراحل سے گزر کر جن کی اہلیت ہے اس کے مطابق پروموشن ہو جانے چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ اس پہ میں بھی کچھ کہوں گا، اس کے بعد میرے ساتھی اساتذہ بھی. یہاں ہم بیٹھے ہوئے اساتذہ ہیں، آج بھی ریکارڈ پہ ہوں گے. 2001 میں باقی اضلاع کا نہیں پتہ، لیکن گانچھے میں کرنل سلطان نام کا ایک مشہور، شاید آپ لوگوں نے بھی اس کے میرٹ کے چرچے دور دور تک تھے. ہم نے وہ ٹیسٹ پاس کر، ہم کسی چور دروازے سے آنے والے لوگ نہیں، ہم باقاعدہ ٹیسٹ پاس کر کے آئے. ہمارے فاضل دوست کئی بار جو ہے نا بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ لے آئے. ہم نے بھی جو ہے نا اپنی قربانیاں دی ہوئی. اب سروس میں آنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک ٹیسٹ پروسیس کے ساتھ آیا. ہم نے وہ سارے پروسیس پاس کر کے آئے. آپ چیک کریں، آپ دفتروں میں جائیں، آپ پوچھیں، اگر یہ بات غلط نکلا کہ یہ چاروں بغیر ٹیسٹ انٹرویو کیا ہے. چاروں کی بات تو نہیں ہو رہی نا، جتنے ٹیچر سب کی جو کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ سب کی جو ایبلٹیز ہے اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ایبل نہیں ہے ان کو 16 کیوں دے دیں، 14 کیوں دے دیں، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے.
یہ بات انتظامیہ خواہ ہو یا سیکریٹری ہو ڈی ڈی ہو انہوں نے ہی بھرتی کی ہے نا سر, انہوں نے ہی بھرتی کی ہے, ہم ٹیچروں نے بھرتی نہیں کی ہے. بھرتی تو انہوں نے کیا ہے, انہیں ڈی ڈی نے, انہیں سیکریٹریز نے اور انہیں حکام بالا نے جن کو بھرتی کیا ہے انہوں نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا ہے. دوسرا آپ کی بات جو پروموشن کے لیے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, جن کو پہلے پروموشن دی ہے انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے تو ہم بھی ٹیسٹ کے لیے بالکل حاضر ہیں. جنہوں نے پہلے ٹیسٹ نہیں دیا ہے ان کو پروموشن دیا ہے تو ہم سے کیوں ٹیسٹ لے لیں. باقی کارکردگی آپ ریزلٹ پرفارمنس پہ ہمیں پروموشن دیتے ہیں. ریزلٹ پرفارمنس ہر سال لے جاتے ہیں. جن کی پور ریزلٹ ہے ان کو پروموشن نہیں دیتے ہیں, جن کے ریزلٹ اچھے ہیں ان کو پروموشن دیتے ہیں. ریزلٹ کی بنیاد پر پروموشن ہوتی ہے, ٹیسٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کسی کو ٹیسٹ پہ پروموشن دیا ہو. ٹھیک ہے نا جی. اگر میرا نام غلام نبی ہے, میں ممبر ہوں ہماری کمیٹی کا, تو اگر کسی پہلے ٹیچر سے ٹیسٹ کے بنیاد پہ پروموشن ہوئی ہے تو ہم بھی حاضر ہیں, ہم ٹیسٹ کے دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. اگر پہلے والے جتنے بھی آپ بھی اب بھی ICR لے گئے ہیں ان سے کیوں ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں؟ ٹیسٹ لے لو. جو 18 ہو رہے ہیں, جو 19 ہو رہے ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں لے رہے, خالی SST اور ہماری 16 اور 14 پہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. تو یہ ناانصافی ہے آپ کی بات. اچھا, آپ ایسے کوئی جواب دیں گے کہ جو سب سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اسٹیٹ سے جو طلباء کی جو ایجوکیشن کے سسٹم ہے وہ کتنا متاثر ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ والدین پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ایک تو لوکل چھٹی, کیلنڈر ایئر کی چھٹی اور لوکل چھٹی, اس کے علاوہ ونٹر جو چھٹیاں ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, اور جب ایجوکیشن اکیڈمک جو ہے نا دوران اکیڈمک آپ لوگ اس طرح کے جب اسٹیک پہ جاتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ میرے خیال میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنے % جو ہے ایجوکیشن جو ہے نا بچوں کے ایجوکیشن متاثر ہوا ہے. کہ میں آپ کے سوال کو بالکل سراہتا ہوں, یہ بہت آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ کیلنڈر اور یہ جو ہم نے ٹائم لائن وغیرہ جو سلیبس بریک اپ جو کیا تھا اس پر کام, میں خود اس میں شریک تھا. ایلیمنٹری بورڈ گلگت بلتستان کے دفتر میں پورا مہینہ ہم نے اسی پہ لگایا ہے, دن رات لگا کہ ہم نے یہ پورا پیچیدہ کام ہم نے انجام دیا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کتنا پیچیدہ ہے. واقعتاً ہماری اسٹرائک سے اور ہمارے دھرنے سے کلاسز بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے, اور جو ٹارگیٹ ہم اچیو کرنا چاہیں گے وہ اچیو نہیں ہوگا. لیکن اس کا الزام ہم پر نہیں آ سکتا ہے, اس کا الزام ہمارے ہائی اپس پہ آتا ہے, کیونکہ ان کی جو ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعات رونما ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ ابھی ان کو جو ہے اگر ہمارے ہائی اپس کو اگر اس چیز کی فکر ہوتی تو وہ ٹیچروں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کرتے. اس معاملے کو خوش اسلوبی سے بھی وہ حل کر سکتے تھے سڑکوں پر لائے بغیر. ایک طرف ہم ٹیچروں کو, جیسا کہ میں نے وہاں تقریب میں بھی کہا تھا, ہمیں پیغمبرانہ پیشے کا وہ بھاشن دیتے ہیں کہ اساتذہ کا پیشہ جو ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے, اور ان کو اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی. کیا پیغمبروں کو سڑکوں پر لانا زیب دیتا ہے ان کو؟ یہ کیوں سوچتے نہیں ہیں؟ تو ہر وقت ٹیچروں کو جو ہے پیغمبرانہ پیشے کا بھاشن دینا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. ہم یہاں پیغمبر بننے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے ایک باعزت روزگار سمجھ کر ہم نے محکمہ تعلیم کو جوائن کیا ہے پیغمبر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی پیغمبر نہ بنائے ہیں, میں تو یہ دعا کرتا ہوں. ایک اور کویشچن سر, یہاں پہ انڈیپینڈنٹ آپ لوگوں کے یہاں پہ کچھ مطلب وہ کمپلیکیٹڈ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو حاجی حامد صاحب نے یہاں پہ سے جو نا اگر آپ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں شام تک تو آپ اسکردو والا جو کمیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, گلگت کمیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, ایک یہاں پہ گانچے میں آپ لوگ خود جو نا ایک کمیٹی یہاں پر ہے جو ٹیچر کوآرڈینیٹر کمیٹی, تو اگر اس ڈسٹرکٹ گانچے کی کمیٹی کو اگر یہاں پر لوکل سطح پہ کوئی بیچ میں بندہ آ کے یا منسٹر آ کے مطمئن کرے تو کیا گانچے کے ٹیچر اسکولوں کو دوبارہ جوائن کر لیں گے, آپ گلگت کے حکم کا انتظار کر لیں گے؟ بالکل, یہ سوال بھی بہت اہم ہے. دیکھیں, ہمارے نمائندوں نے ہمیں پہلے بھی اطمینان دلایا تھا, بلکہ کھرما سے جو شیخ اکبر رجائی صاحب ہیں, ہم ان کی شکر گزار ہیں. سب سے پہلے ہمارے اس کیس کے حوالے سے انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی, لیکن پورا سال ہو گیا کوئی کام نہیں ہوا. ہمارے نمائندے, ہم ان کے شکر گزار ہیں, وہ ہمیں شروع دن سے ہماری آواز میں اپنی آواز ملا کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن ایک سال گزر گیا, اس لیے ہم اس وقت جو ہے ان کا ہمارے ساتھ ہمدردی
کا اظہار کرنا یہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو مرکزی قائدین ہیں کوآرڈینیشن کمیٹی کے گلگت سے، ان کی کال کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کی ہدایت پر عمل کریں گے جو بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سر جو آپ کی اسٹرائک سے پہلے کتنے ٹیچر کو جو کورٹ کے حکم کے مطابق آگے دھکے دیا ہے؟ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہے، 300 سے اوپر ہوں گے میرے خیال میں، 350۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو 14 ٹیچر عدالت میں گیا وہ اپنے بیہاف پہ گیا ہے۔ جی جی وہ جی، ایجوکیشن والے کہہ رہے جو آپ لوگ اسٹرائک کے بجائے عدالت میں جائے، آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے۔ نہیں عدالت نے تو باقاعدہ آرڈر دیا ہوا ہے نا۔ سر سر اقبال صاحب میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ سر ہم 148 کے لگ بھگ ہیں، عدالت میں بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے ٹیچروں نے عدالت سے فیصلہ بھی لیا ہوا ہے۔ آج جو ہے نا، آج یہ پہلے تمام ہم نے رول کو فالو کیا ہے۔ پہلے ہم نے محکمانہ اپیل کیا ہے، ایک مخصوص مدت ہوتا ہے محکمے میں اپیل کرنے کے بعد، وہاں سے کوئی جو ہے نا سنوائی ہونے تک جو ہے نا ہمیں جو ہے نا عدالت ہم نہیں جا سکتے۔ پھر ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا، وہاں سے بھی فیصلہ لایا۔ اب جو ہے نا عدالت سے فیصلہ آنے کے بعد بھی یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ عدالت میں سارے چلے گئے ہیں تقریباً، جو نئے ابھی کچھ لوگ آئے ہیں شاید انہوں نے اپیل نہیں کیا عدالتوں میں، باقی سارے عدالتوں میں چلے گئے، وہاں سے امپلیمنٹیشن کا آرڈر بھی آیا ہے۔ آپ کو جو پروموشن دینے سے ایک جو نیولی اپوائنٹڈ ہوتے ہیں جو جو اے پی ایس سی کے تھرو جو وہ سارے متاثر نہیں ہوں گے اگر آپ ان سارے جو آپ جو ہزاروں کی تعداد میں جو تعداد جو بتا رہے ہیں ٹیچرس، اگر ان سب کو پروموشن دیں تو نیولی آنے والوں کا راستہ مکمل بند نہیں ہو جائے؟ بہت زبردست۔ میری اپوائنٹمنٹ 2002 میں ہوئی، 2001 میں ہم نے ٹیسٹ دیا تھا ہمارے 2000 کچھ، میں ویٹنگ لسٹ میں تھا، یہ لوگ فرسٹ ٹائم اس میں 2001 میں ٹیسٹ دے کے جو ہے نا 2001 اور 2025 کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ 24 سال سے ہم اپنے پروموشن کے انتظار میں ہیں، لیکن 2011 میں بھرتی ہونے والے ہمارے ٹیچرز ان کو 16 دیا گیا ہے، پرسوں 17 میں گیا، 17 میں گیا ہے۔ کل ٹی ایس 18 کا جو ہے نا کے جو ہے نا ACR لے رہے ہیں، فائل جمع ہو رہا ہے۔ کیا جو ہے نا ان کو 17 18 دینے سے FPSC والے متاثر نہیں ہو رہے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کو ایک فریم ورک بنانا چاہیے، بالکل۔ یہاں ٹیچنگ میں بھی الگ الگ کیڈر بنائیں پروموشن کے لیے، لیکن جو ہے نا ان کو تو دیا ہوا ہے۔ اگر کورٹ کے تھرو جو 300 کچھ کو دیے ہیں پروموشن، اگر وہ واپس لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے؟ ہمارے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔